کہتے ہیں کہ نوشیروہ بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنا ایک شاہی محل چوکور بنانا چاہا، اور اس محل کو چوکور بنانے کے لیے ایک طرف کی زمین کی ضرورت تھی، اور وہ زمین ایک بڑھیا کی تھی۔ اس زمین میں اس بڑھیا کا جھوپڑا بنا ہوا تھا۔ نوشیروہ بادشاہ کے ملازم اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ آپ یہ زمین ہمیں بیچ دیجئے، کیونکہ بادشاہ کا شاہی محل چوکور بننا ہے۔ اگر آپ یہ زمین ہمیں نہیں دیں گی تو بادشاہ کا شاہی محل ٹیڑھا ہو جائے گا، جو کہ چوکور بننا ہے۔ جب بڑھیا نے اتنا سنا تو بڑھیا نے ان ملازموں سے کہا کہ میں ہرگز اپنی زمین نہیں بیچوں گی، چاہے بادشاہ کا محل ٹیڑھا ہو جائے یا چوکور بن جائے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں اپنی زمین ہرگز نہیں بیچوں گی۔ ان ملازموں نے بڑھیا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بڑھیا بالکل نہیں مانی، اور اس نے صاف صاف اپنی زمین کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ جب نوشیروہ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ بڑھیا نے زمین کو بیچنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے ملازموں سے کہا کہ خبردار کوئی بھی اس بڑھیا پر ظلم نہ کرے، جبر نہ کرے، محل ٹیڑھا بنے یا چوکور بنے، لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی زمین نہ لے، اس پر کوئی ظلم نہ کرے۔ چنانچہ وہ محل بن کر تیار ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ جب وہ محل بن کر تیار ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو وہ بڑھیا نوشیروہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی اور نوشیروہ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، آپ نے جو محل بنوایا ہے وہ محل ایک طرف سے ٹیڑھا ہے، اور ٹیڑھا محل بالکل اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری جو زمین ہے وہ میں آپ کو مفت میں دے دوں، تاکہ آپ کا محل سیدھا ہو جائے، چوکور ہو جائے۔ جب بادشاہ نے اتنا سنا تو بادشاہ نے بڑھیا سے کہا کہ اب آپ اپنی زمین کیوں دے رہی ہیں؟ جب میرے ملازم آپ سے زمین لینے کے لیے گئے تھے تب آپ نے اپنی زمین کیوں نہیں دی تھی؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں نے اس وقت اپنی زمین اس لیے نہیں دی تھی تاکہ آپ کے عدل و انصاف کا ڈنکا دنیا میں بج جائے اور آپ کو دنیا ایک عادل بادشاہ کے طور پر یاد کرے۔ بادشاہ نے اتنا سنا تو بڑھیا کو بہت سارا انعام و اکرام سے نوازا اور اسے رخصت کر دیا، اور اس بڑھیا کی زمین بھی نہیں لی اور اپنے محل کو ویسے ہی ٹیڑھا رہنے دیا۔ نوشیروہ بادشاہ اور اس بڑھیا کو گزرے ہوئے دنیا سے سینکڑوں برس گزر گئے، لیکن عدل و انصاف کی یہ کہانی، عدل و انصاف کی یہ داستان آج بھی لوگوں کو یاد ہے، اور نوشیروہ بادشاہ کو آج بھی دنیا میں ایک عادل بادشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العدل حسن ولکن فی الامراء احسن، کہ عدل و انصاف ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر عدل و انصاف حکمرانوں، بادشاہوں اور با اقتدار لوگوں میں ہوں تو پھر اس کے کیا کہیں؟ اگر ہر شخص اپنے معاملات میں انصاف سے کام لے، محبت سے کام لے، تو اس سے مخلوق بھی خوش ہوگی اور خالق بھی خوش ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جو با اقتدار لوگ ہیں، جو حکمراں ہیں، جو با اثر لوگ ہیں، ان کے اندر انصاف نہیں ہے، وہ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ اگر حکمرانوں میں انصاف آ جائے، اگر بادشاہوں میں انصاف آ جائے، اگر با اقتدار لوگ انصاف کرنے لگیں تو پھر پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔